اس وقت امریکی ایئر بیس قطر پر حملے کے بعد سعودی عرب، بحرین، عراق، شام، عرب امارات معاملات کیا ہے؟ عرب دنیا کے اس وقت ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں. کیا یہ ایران کے خلاف بڑی محاذ آرائی ہوگی یا اس حملے کے بعد جنگ بندی کی طرف معاملات؟ آپ ذرا حیران ہو گے، لیکن 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہونے والا ہے. بڑی تعداد میں قطر کے شہریوں کی سعودی عرب کے بارڈر کی طرف نقل و حرکت شروع ہو گئی ہے. اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حالات کیا ہے وہاں؟ برطانیہ اور فرانس کے فائٹر جیٹس بھی آنا شروع ہوئے. چین نے فوری طور پر ہاٹ لائن رابطے کر کے قطر اور ایران کو کیا کہا، کیا معاملہ ہوا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا عجیب و غریب بیان، سچویشن روم میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اب ایران پر کوئی حملے کا ارادہ نہیں، ہم مڈل ایسٹ کے اس تنازع میں نہیں آنا چاہتے. اور یہ حملہ حالانکہ امریکہ کی ایئر بیس پہ تھا، قطر پہ نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں. سپریم کمانڈر نے سب سے پہلے آج آپ کو پتہ ہے ایران کے سرکاری ٹی وی پر امریکی اڈوں کے خلاف آپریشن بشارت الفتح کا اعلان کیا، ساتھ ہی قرآن پاک کی آیت سے جس کا ترجمہ تھا کہ جس نے تم پر ظلم یا زیادتی کی تم بھی اس پر اسی طرح کا ظلم کرو جیسا اس نے تم پر کیا، لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ایرانی سپریم لیڈر کی بھی ٹویٹ آئی، یا کنا یا کنستین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو یاد عمران خان بھی آیا ہوگا ویسے. لیکن سارے عمل کا جو حصہ ہے دیکھیں شہادت تو، لیکن مجموعی طور پر امت مسلمہ عوام خوش تھی. ایران کے امریکی بیس پر حملے پر ایرانی شہری سڑکوں پر ایران کے جھنڈے اٹھائے جلوس نکال رہے تھے. عراق میں ہر جگہ جشن شروع ہو چکا تھا، شام میں، فلسطین میں لوگ خوش تھے عوام کی طرف سے. یہ تازہ ترین آپ کو پتا یہ حملہ تھا. اس کے بعد ایران نے جو بیان دیا کہ ایئر بیس کو ہم نے تباہ کیا. قطر نے کہا نہیں، ہم نے سارے میزائل روک لیے، کوئی نقصان نہیں ہوا. 10 میزائل مارے گئے، 9 انہوں نے فوراً انٹرسپٹ کر لیے، ایک جو تھا خالی میدان میں گرا. یہ ایران کی طرف سے بڑا کیلکولیٹڈ حملہ تھا، بڑا سوچا سمجھا. کافی دنوں سے 10 دن 11 دن ہو گئے. چین نے بھی منع کیا ہوا تھا کسی عرب ملک پر حملہ نہیں کرنا، امریکہ کی چاہے ایئر بیس ہو. اس کے بعد پھر روس اور چین، آپ کو پتہ ہے ان کی مداخلت لازمی ہے. برطانیہ اور فرانس کے فائٹر جیٹس بھی آنا شروع ہوئے. لیکن فرانس کے صدر میکرون نے یہ بیان دے دیا کہ ہمیں اب ان تنازعات کو حل کرنا ہے، بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے. اور یہ دیکھیں اس بات کا سب سے بڑا ڈر تھا کہ اسرائیل اور امریکہ یہی واردات کریں گے جس طرح اسرائیل امریکہ کو گھسیٹ کے جنگ میں لایا. اس کے بعد عرب ممالک کو لانا تھا اور اس جنگ میں لا کے ایران کے سامنے کھڑا کرنا تھا، تاکہ یہ جنگ اسرائیل کے ساتھ، ایران کے ساتھ عرب ممالک کی بھی بن جائے اور وہ بھی اتنی پھیل جائے. لیکن ایران نے اس حملے سے پہلے صبح قطر کو باقاعدہ ڈپلومیٹک چینل سے وارننگ دی. انہیں بتایا میزائل ایئر بیس پر آئیں گے، اور امریکہ کو بھی پیغام دیا. اور یہ 4 بڑے ممالک ہیں، یاد رکھیں، قطر، بحرین، کویت، عراق اور شام. اس کے بعد پھر سعودی عرب، عرب امارات ہے. لیکن ان حملوں کی جو امریکی ایئر بیسز پر وجہ، مشرق وسطیٰ میں 40,000 امریکی فوجی موجود ہیں جو قطر میں، بحرین میں، کویت میں، سعودی عرب میں، اور اس کے علاوہ جو ہے شام، اردن، مصر، قبرص، وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ لاٹری لگی ہوئی ہے، 4 گنا تنخواہیں ہیں اور یہی حکومتیں دیتی ہیں. اب ایران کی طرف سے معاف کیجیے گا، یہ جو حملہ تھا تنصیبات کا، یہ جو بڑی خطرناک بمباری آج ایران پہ ہوئی، تو ایران نے کہا تھا ہم نئے دور کی اب پلاننگ کر رہے ہیں، ہماری لسٹ لمبی ہو گئی ہے. قطر میں یہ جو سینٹا کام کا ہیڈ کوارٹر تھا، یہاں انہوں نے 10 میزائلوں کی برسات کی. قطری شہری یہ میزائل اڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. وہاں بڑا خوف کا عالم تھا. شاپنگ سینٹر دوحہ کے خالی کروا دیے گئے. مطلب لوگ جو عوام تھے ظاہر ہے وہ پریشان تھے، محفوظ گھروں میں ان کو رہنے کا حکم دیا. اور قطر کے شہریوں نے گھبراہٹ میں سعودی عرب کی طرف نقل مکانی شروع کر دی. ٹریفک جیم ہر طرف نظر آ رہی تھی. اور ایران نے پھر قطر کو یہ جو صبح صبح پیغام بھیجا تھا، اس میں یہی بتایا تھا کہ ہمارے اوپر بمباری ہوئی ہے اور یہ ایئر بیسز سے آپ کے اڑے ہیں، جہاں سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بارہا وارننگ دی ہے کہ جس جگہ سے حملہ ہوگا ہم اس جگہ میزائل ضرور ماریں گے. اور اس پہ ایران کی یہ کوشش تھی پچھلے 11 دن سے کہ کسی اسلامی ملک پر حملہ نہ ہو، امت مسلمہ تقسیم نہ ہو. اور وہ جانتے تھے کہ یہاں پر ابھی بھی جو تقریباً آپ کو پتہ ہے 10% لوگ تقسیم نظر آ رہے ہیں، 90% تو پھر بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایران نہیں چاہتا کسی صورت میں کسی اسلامی ملک پر کوئی میزائل جائے. اور یہی وجہ تھی انہوں نے قطر کو ان میزائل حملوں کا بتا دیا تھا کہ ان حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تنصیبات پہ حملہ ہے امریکی. اور قطر کی طرف سے بجائے اس پیغام کو جواب میں تردید یا اس کے سوالات کا جواب دینا یا کہنا ایران کو ہم کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم حملے کا جواب دیں گے. اب فلسطین کے معاملے پر 70,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. یہود و نصارہ کے آپ کو پتہ ہے یہ ان کے ممالک میں موجود ہیں. ان کی طرف سے کبھی آپ کو کوئی بیان اس طرح کا نظر نہیں آیا. یہ جو ایران کا امریکہ پر حملہ تھا، آپ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں جو امریکہ نے ایٹمی تنصیبات تباہ کی، کسی نے افسوس کیا، کسی نے فکر کی، کسی نے تشویش کی. اب قطر کے حملے پر دیکھیں بحرین، کویت، عمان، سعودی عرب، عرب امارات، مصر، فلسطین تک جس کے لیے لڑ رہے ہیں ایران والے، یمن کی سرکاری حکومت بھی، وہ اس پر سخت مذمت کر رہے ہیں. اور ایران کو پتا تھا کہ یہ 44 ممالک سے ہم لڑ رہے ہیں، اس کے بعد 120 ہو جائیں گے. تو انہیں سب سے بڑا خطرہ ہی امت مسلمہ کے تقسیم کا. ایرانی سپریم لیڈر نے جو بات کی تھی پہلے دن ہی کہ ہمارے لیے ہماری جانیں یا ایران مقدم نہیں ہے، اسلام مقدم ہے. اچھا مجھے یہاں عمران خان کا آخری بیان یاد آ رہا تھا جو عمران خان نے اس میں ایک بات کی تھی کہ قوم متحد رہے. یہ بات اب سمجھ آ رہی ہوگی لوگوں کو. خان کا انداز آپ کو تھا، فکر اور ویژن ہے، وہ اس معاملے کو مسلکی، فکری، ان تمام چیزوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایران کے حملے کے بعد ارے دنیا میں کیا ہونا ہے. عمران خان کو پتا تھا، ایران نے کافی سمجھایا بھی کہ فضائی حدود آپ کی استعمال ہوتی رہی، ایئر بیسز آپ کے استعمال ہوتے رہے، ڈالر آپ دیتے ہیں، مدد آپ کرتے ہیں. آپ کو کہا ہے ہماری مدد نہ کریں، ان کی بھی نہ کریں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ظاہر امریکہ کی کالونیاں، یہ تمام جو ممالک ہیں. اور قطر کہہ رہا تھا ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا، حالانکہ امریکہ نے وہاں پہ ایئر بیس بنایا ہوا ہے، اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور یہ برادران یوسف کو کچھ نظر نہیں آتا. ایران کے اوپر دن رات بمباری ہونے کے باوجود، ان کے فوجیوں کی قیادت کی شہادتوں کے باوجود بھی صبر سے کام لیتے رہے ہیں. یہ بات سچ ہے. اور یہ ممالک اب تھوڑے سے بھی 5-10% بھی دیکھیں ان کے اندر ایمان ہوتا تو ایران کا وزیر خارجہ اسرائیل سے لڑتے ہوئے ان مشکل حالات میں، جو امریکہ اور اسرائیل کے اتنے بڑے ممالک ہیں، طاقتور ترین، اور وہ بجائے کسی اسلامی ملک کے پاس جا کے کہتا دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری مدد کریں.
امریکہ کو اڈے نہ دیں, ان کو ڈالر نہ دیں, ہوائی جہاز نہ دیں, کوئی فضائی حدود نہ دیں, کوئی ٹرمپ کے سامنے لڑکیوں کو نہ لائیں. یہ مطلب ان کی بے شرمی کا آپ کو پتہ ہے. یہ ایران کا وزیر خارجہ روس جانا پڑ گیا, اس کو روس اندازہ کریں, غیروں سے مدد. تو ایران کا یہ بڑا صبر ہے, ماننا پڑے گا. 2020 میں بھی جب آپ کو پتا ہے پاسدارانہ انقلاب کے وہ قاسم سلیمانی کو شہید یہاں سے کیا ہے, تو اس وقت بھی ایران نے کہا تھا ہم ملٹری ایئر بیس پہ میزائل ماریں گے, اور وہ آپ کو پتا ہے پھر 18 میزائل مارے بھی گئے, لیکن اس کو بتایا گیا تھا کہ یہاں نقصان نہیں ہونا, کیا کریں مسلمان ہیں اپنے بھائی ہیں سارے. اس جگہ بھی جو الحدید ایئر بیس ہے, یہاں اتحادیوں فوجوں کے سارے اڈے ہیں, اور قطر سمیت یہ تمام ممالک کی حفاظت کرتے ہیں, میزائل روکتے ہیں. اور انہوں نے سارا جو میزائل ابھی بھی روک لیے گئے تھے, اور میرے خیال میں میزائل اس طرح مارے بھی نہیں گئے, ورنہ اگر اسرائیل کا آئرن ڈوم نہیں روک سکا تو قطر نہیں روک سکتا تھا. بے چینی بڑی ہے عرب دنیا میں اس وقت, کیونکہ یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان تھی, اسے عرب دنیا کی فضاؤں میں لڑی جا رہی ہے. جو میزائل ایران کی طرف سے آ رہے ہیں وہ کویت کی فضاؤں میں انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں, سعودی عرب کی بیسس سے وہاں سے انٹرسیپٹر پھینکے جا رہے ہیں, عرب امارات سے انٹرسیپٹر مارے جا رہے ہیں. تو وہ پہلے بھی ایران کے میزائل اسرائیل نہیں جانے دیتے تھے, تو یہاں بھی یہ حالات. تو اسرائیل نے بڑے طریقے سے ان کو, میرے خیال میں اس کی کامیابی ان کو گھسیٹ کے جنگ میں لانے میں کامیاب ہو. اب ان کی عقل مندی کا مقابلہ اور امتحان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی دیکھیں, یہ اس کا ظاہر ہے بہت بڑا داؤ تھا کہ وہ ان ممالک کو کس طرح لایا ہے. اب اس وقت عرب ممالک میں موبائل سسٹم, جی پی ایس سسٹم یہ جیم ہے, لیکن اب وہ شاید فلائٹس کھل رہی ہیں. قطر کی خفیہ پولیس جو شہریوں پر سختی کر رہی ہے, باقاعدہ ان کے واٹس ایپ کو ہیک کیا جا رہا ہے. کچھ میرے پاکستانی دوستوں نے بتایا کہ وہ قطر فون کر رہے تھے, فیملیز تھی, رشتہ دار تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کال مت کریں کہ یہاں پر وہ ہر چیز واٹس ایپ پہ پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ واٹس ایپ بڑا انکرپٹڈ ہے, آپ کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ویڈیوز ہم لوگ کی جو انہوں نے ویڈیوز بنائی تھی وہ بھی خود بخود ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی, اتنی سخت سیکورٹی ہے عرب دنیا کی, آپ کو پتا ہے. تو قطر میں نہیں, یہ عراق میں بھی آپ دیکھیں عین الاسد جو ایئرپورٹ ہے وہاں ان کا, وہ بھی امریکہ کا بہت بڑا اڈا ہے. وہاں بہت بڑا ہائی الرٹ ہے اس وقت, دفاعی نظام بھی ایکٹیو ہے. وہاں تمام غیر ملکی لوگوں کو بنکروں کے نیچے چھپنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور اس کے بعد شام میں جو ان کا دوسرا بڑا اڈا ہے, بیس ہے ان کی, وہاں بھی ہنگامی صورتحال ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے نہ ہو, ایران کی پراکسی جو عراق کے اندر ہے, شام کے اندر, وہ حملہ کریں. ایران کا اثر و رسوخ وہاں بھی بہت موجود. بشار الاسد کے جانے کے بعد بھی وہاں 6 مہینے ہو گئے, اثر و رسوخ میں کمی نہیں آئی. 25 سال آپ کو پتا ہے ایران وہاں روس کے ساتھ اس پورے خطے میں پارٹنر رہا ہے, تو ابھی بھی ان کے وہ اثرات موجود ہیں. یوکرین کی وجہ سے روس تھکا ہوا ہے, ورنہ روس نے جنگ میں بھرپور شرکت کرنی تھی. اچھا, ان حملوں کے دیکھیں 2 بڑے اہم مقاصد تھے. ایک تو ظاہر ہے سمبولک جسچر جو ہوتا ہے, علامتی حملے جسے کہتے ہیں, میزائل حملہ دنیا کو بتانا کہ امریکہ کی حمایت سے پیچھے ہٹے. دوسرا امریکہ کو بتانا کہ آپ کی ایئر بیسز کو ہم ہٹ کر سکتے ہیں جب چاہیں. اس خطے میں ایران کی بالادستی کا ایک ثبوت نظر آ رہا ہے کہ ان حملوں کے دوران بھی, اتنے شدید بمباری میں بھی یہ حالات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم سے سب کچھ دیکھ رہا تھا, جوائنٹ چیف وزیر دفاع صاحب کے ساتھ, اور پھر اس کا بڑا عجیب بیان وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے CNN کو دیا گیا کہ ہمیں ان حملوں کی پیش کی اطلاع تھی, جو ہمارے ہینگرز تیارے تھے, ہینگرز کے باہر, وہ ہم نے پچھلے ہفتے ہٹائے تھے. اور ٹرمپ ظاہر ہے اطلاع سب کو تھی کہ کدھر حملہ کرنا ہے. مڈل ایسٹ میں ٹرمپ نے کہا میں مداخلت کر سکتا ہوں اگر سچویشن خراب ہوئی. اگر دوپہر کو آج اس کی نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ہو سکتا ہے منصوبہ بدل جائے, ہم اس جنگ میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. ٹرمپ پر اس وقت بڑا شدید دباؤ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو الیکشن جیتنے کے بعد 6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ عوام میں جو ریٹنگ ہے بری طرح گری, 41% پر آ گئی ہے. اور دوسری طرف ایران میں جو موجودہ سپریم لیڈر ہے, ان کی قیادت کی ریٹنگ وہ 97% وہ جا چکی ہے. تو ٹرمپ پر یہ پریشر اس کی کابینہ سے بھی ہے, اس کے اہم وزراء مشیر جو کچن کیبنٹ ہے, نائب صدر JD وینس, وہ اس معاملے میں بڑا سخت اختلاف کرتے رہے. اس جنگ میں کودنے سے پہلے بھی وہ منع کرتے رہے ایٹمی تنصیبات پر حملے سے بھی. تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ظاہر جنگ کے بعد پوری اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ کس طرف معاملہ جائے گا. کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, جنگ ہے, تو اس مداخلت کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. انہیں پتہ ہے ایران نے تو خاموش نہیں رہا, سپریم لیڈر نے کہا ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے. اچھا, لفظ مجھے پھر یاد آئے خان کے, کبھی سرنڈر نہیں کریں گے. تو یہ جو اب حملہ میزائلوں سے بڑا حملہ ایران کا ہے, وہ ابھی تیل کا معاملہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے کے تیل کی جو قیمتیں وہ کم تو کروا لیں وقتی طور پہ. قطر کے اس امریکی ایئر بیس پہ حملے کے بعد وہ قیمتوں میں اتوار کی رات کو بڑا شدید اضافہ ہوا تھا. اب اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے قیمتیں بڑھ گئیں تو اقتصادی بدحالی کا جو صرف امریکہ کی حد تک نہیں رہے گا, وہاں تو جو مظاہرے ہوں گے وہ الگ معاملہ, جو پوری دنیا میں ایک سچویشن ہوگی وہ ان میزائلوں سے زیادہ خطرناک ہے. اب نئے ہرمس کے آپ نقشے پر جا کر سیٹلائٹ میں دیکھیں تو تمام کے تمام بڑے بحری جہاز فل سٹاپ بریک موڈ میں لگے ہوئے, وہ تمام رونقیں جو تھی مان پڑ چکی ہیں. تو یہ چیز دنیا کے جو سارے ممالک ہیں بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کووڈ سے بھی ہم نکلے ہیں 2 سال 3 سال پہلے ہی, لیکن یہ تیل جو آپ کو بکتا ہے, آپ کو پتا ہے بحری جہازوں کی جو بریکوں کا مطلب معیشت کو بریک لگ گئی. یہ سارا تیل ان عربی ممالک سے بکتا ہے, جاتا ہے مغرب کی طرف, تو تیل کی جو رسد ہے وہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے 20% کا مطلب 127% اضافہ ہو سکتا ہے. تو ابھی جو پیداوار ہے, ٹرانسپورٹ ہے, توانائی, ہر چیز کی جو لاگت ہے, کاسٹ ہے, وہ آسمان کو چھوئے گی. عالمی سطح پر مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھے گی کہ معیشت کی زبان میں سے کہتے ہیں اسٹیگفلیشن, یعنی معیشت سست ہو جاتی ہے اور مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. تو اس صورت حال میں پھر یورپ امریکہ میں مظاہرے شروع ہوتے ہیں, لوگ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر. دیکھیں نا 254 کا پیٹرول 600 پہ پہنچ گئے تو آپ کیا کریں گے. پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جو کرتے ہی تیل برآمد ہے, بلکہ بنگلہ دیش, مصر وغیرہ سارے ہیں, یہاں ڈیزل اور بجلی قیمتیں بڑھتی ہیں, اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی, کھانا مہنگا, اسٹاک مارکیٹ بری طرح کریش ہو سکتی ہے, سرمایہ کار اپنے خوف سے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, شپنگ کمپنیوں کی انشورنس بڑھ جاتی ہے, ظاہر وہ جاتے نہیں, اس طرف خطرہ ہے, عالمی تجارت مہنگی ہونا شروع ہوتی ہے. جو بڑی طاقتیں ہیں وہ خاص طور پر وہ پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ حملے جو ہے یہ ایران کے حملوں سے زیادہ خطرناک ہے. میزائل حملے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو معیشت کا معاملہ یہ پھر پوری دنیا میں نظر آتا ہے. اسی لیے اس کو کسی نہ کسی صورت ڈائریکٹ انڈائریکٹ جس چیز کو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایران اپنا ہرمز کی طرف جانے سے اسی لیے آپ کو پتہ ہے گریز بھی کر
رہا تھا, انہیں پتہ ہے مجبوری میں وہ جائیں گے تو جائیں گے. دنیا کے بہت سے ممالک جو ہے, عرب ممالک ہیں, ان کی یہ خواہش تو یہی ہے کہ ایران اسرائیل لگے رہیں آپس میں, اسرائیلی ایران کو مارتے رہے تاکہ آئندہ سالوں میں جو چھوٹا موٹا خطرہ بھی رہے وہ ختم ہو جائے. اور امریکہ اور اسرائیل کی غلامی میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو پتا پاکستان ہو یا جو بھی ہو, ایران سے نہیں ماننی ہے, ان کی طاقت کا نہیں ہے نا. اور ایران اگر یہ جنگ جیت گیا تو اس پورے خطے میں آپ کو پتا بہت بڑا ملک بن کے سامنے آئے گا. اور یہ چیز نہ عرب دنیا کو گوارا ہے, نہ اسرائیل کو گوارا ہے, نہ امریکہ کو گوارا ہے. تو اس میں پھر سب سے اہم بڑا موڑ یہی آئے گا, اور جو سرپرائز ہوگا سب کے لیے, وہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ غزہ کا جو جنگ ہے وہ آپ کو ختم ہوتی نظر آئے گی. میرے خیال میں سفارتی عمل کا آغاز ہوتا ہے وہ شروع نظر آئے گا, کیونکہ اسی طرح اسرائیل کی جو یہی تھی کہ ایران کی ہم نے ایٹمی تنصیبات تباہ کرنی ہے. امریکہ نے ان کو خوش کر دیا, اب ہو گیا. کولڈ وار میں آپ اس پوزیشن میں چلے جائیں, وہاں پر رجیم چینج کے لیے جس طرح MI6 کرتی رہی, CIA کرتی رہی, موساد سے آپریشن کروائیں, کیونکہ یہ طاقت کا آپریشن تو کامیاب نہیں ہو سکا. ایران نے طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. تو اب سازش کی جائے کوئی بڑی عالمی جوہری توانائی کہ میں اس کے ذریعے کوئی تنصیبات کے معائنے, کوئی انسپیکشن, کوئی اس طرح کی واردات کریں. اور ایران نے تو اپنا نظریہ بتا دیا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے نہیں, خود کو نقصان پہنچنے دیں گے نہیں. اور یہ دنیا کا آپ کو پتہ اصول بھی ہے ویسے بھی کہ جنگ کوئی بھی ہو زیادہ عرصے نہیں جاری رہ سکتی, ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. تو اسرائیل کی تو کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ایک تو طاقت سے ایک پورا نظریہ اپنے وہ 5 ممالک میں اپنی سرحدوں کو بڑھا لے, طاقت کا انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا. اب وہ بھی راستہ ڈھونڈنے کے, ان کو بھی نقصان بہت بڑا ہو چکا ہے. امریکہ میں 79% امریکی سمجھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے امریکی شہریوں کو خطرہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے وہ غیر محفوظ ہو گئے. ابھی اسٹیو وٹکاف جو مڈل ایسٹ کا نمائندہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی ہے, وہ پہلے بھی ایران کو مذاکرات کی طرف لائے, وہ اب آفیشلز کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے. اور ایران اسرائیل کا یہ معاملہ میں ہمیں چلتا رہے گا, لیکن اگر 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کی طرف سے کوئی بڑے ایٹمی ری ایکٹر پر اسرائیل کا حملہ نہ ہوا, میزائلوں کی نئی براج سامنے نہ آئی, تو پھر یہ شاید مذاکرات کی طرف کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن قبل اس وقت بات ہے کہ کوئی جنگ چل رہی ہے. امریکہ نے 3 نیوکلیئر تنصیبات پہ حملہ کیا ہے, اور ایران نے بھی صرف ایک ایئر بیس پہ کیا 2 رہتے ہیں. تو اب وہ کیا 2 کرنے کے بعد یہ معاملہ صلح صفائی کی طرف جائے گا یا اس سے پہلے جائے گا, یہ اب آپ کو پتہ دیکھنا ہے. کہ ایران کا تو کہنا ہے کہ ہمارا یہ العدید ایئر بیس پہ حملہ تھا, اس سے ہمارے قطر کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے, امریکہ کی بھی ایئر بیس پہ حملہ تھا. اب دیکھنا ہوگا عرب دنیا کیا کرتی ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کا کردار. حملہ تو ویسے قطر پہ ہوا, لیکن شوہر اس کا جاتی عمرہ سے بھی آیا, قطری کھاتا آپ کو پتہ ہی ہے. شاہی خاندان کا آپ کو بتاؤں کہ وہ اس حملے سے پہلے یہ لوگ بھی قطر چھوڑ کے جا چکے تھے. تو کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے جاتی عمرہ میں پناہ کی بھی آفر ہوئی, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے نہیں, اس خبر کی میں تصدیق نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں خان کی رہائی کی طرف. خیبر پختونخوا کا بڑا اہم معاملہ, خیبر پختونخوا بجٹ پاس ہو گیا, اور شہباز شریف سے پہلے پاس ہو, وفاق اور مطلب پنجاب سے پہلے. اتنا تیز گام بجٹ اڑتا ہوا پاس, وہ خان کے احکامات کو ہواؤں میں اڑاتا ہوا. آج کا بجٹ جو اسپیکر اسمبلی نے ظاہر پاس کروایا, سارے صوبائی اسمبلی کے ممبران جنہوں نے ووٹ دی بیٹھے ہوئے تھے. علی مین گنڈا پور نے بجٹ مائنس عمران خان کیا ہے, یہ یاد رکھے قوم. 30 جون کا ان کے پاس وقت تھا, مزے کی بات ہے. اور پنجاب سندھ کا, بلوچستان کا آپ کو پتا بجٹ اتنی تیزی سے کوئی پاس نہیں ہوا, لیکن یہ ایسے لگ رہا تھا کہ اب ایک پرویز خٹک کا اور سیاسی جنم ہوا ہے. انجام بھی مجھے پرویز خٹک والا نظر آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ خان کو, جب وہ ٹی وی ظاہر ہوگا وہاں ٹی وی, تو جب دیکھ رہے پی ٹی وی پہ آتا ہے, خان یہ نہ دیکھے خبر, یقین کرے, اس کو بتایا جائے جا کے. کل ملنا ہے بہنوں نے, ایک دن صبر اور کر لیتے, کل بتا دیتے, لیکن نہیں صبر کی, آج رات کو پاس کروایا. اتنا پریشر اسٹیبلشمنٹ کا, جس طرح امریکہ کا آپ دیکھ رہے ہیں نا معاملے پہ پریشر. عمران خان کو افسوس ہوگا, لیکن خان نے پارٹی کے پہلے بھی آپ کو پتا رہنماؤں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. میرے خیال میں تو عمران خان کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے, یقین کریں. خان اگر اسمبلی تحلیل کر دے اور یہ جو پارلیمنٹیرین سب کو ریزگنیشن مان لے. ویسے ایک اور بات بھی ہو, خان کرے گا, یہ مانیں گے پھر بھی نہیں, یہ کہیں گے نہیں ایسا ہوا ہی نہیں, اس میں بھی کوئی واردات کریں گے, کیونکہ پتہ ہے عمران خان جیل میں ہے. لیکن یہ بجٹ پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی جو حکومت تھی, جس پہ بڑا لوگوں کو ایک اعتماد تھا, وہ اب اس پہ بڑا فرق پڑے گا لازمی. اگر کل عمران خان کی طرف سے ٹویٹ پیغام یہ سارا آتا ہے, علیمہ خان کی طرف سے بجٹ پاس ہو گیا, انہوں نے خان کو بھی دیکھے اس پوزیشن میں کھڑا کر دیا, وہ کیا کرے گا کہ بجٹ پاس ہو گیا, اس کی بات نہیں مانی گئی, مائنس کیا گیا. اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم شہباز شریف سے, مراد علی شاہ سے, اور ان سب سے پہلے بجٹ خیبر پختونخوا میں پاس کر کے دکھائیں گے آپ کو, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تحریک انصاف کی یقین کریں قیادت کو آج حقیقت میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اپنے لیڈر کا, جس نے 27 سال محنت کر کے اس پارٹی کو بنایا, جس کے نام پر یہ کھمبے اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں, پروٹوکول لے رہے ہیں, انہوں نے اس کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کر دیا. لیکن پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے, اور یہی وہ قوم ہے جو خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور یہی قوم ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہی کے ذریعے عمران خان کی رہائی بھی ہوگی. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا سیاسی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. یہ جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے آپ کو بڑے بڑے ڈائلاگ آپ کو نظر آتے تھے, اچھا وہ ساروں کا آپ کو پتا ہے بھانڈا پھوٹ گیا, اور یہ نظر آ گیا یہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, یقین کرے, وفا کرنی اور اپنے لیڈر کے ساتھ یہ ایران سے ہی کچھ سیکھ لیں. یہ تو اس وقت امت مسلمہ کے عربی بنے ہوئے. بہرحال اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.